أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ موصول ہوا ہے اور ان صاحب نے اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں اور شیعہ کہلانے کے باوجود انہوں نے ایک مولانا پر اعتراض کرنا چاہا ہے، لیکن مولانا پر اعتراض کرتے کرتے انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو بالکل علم سے گری ہوئی تھی. اور وہ گری ہوئی بات انہوں نے یہ کہی کہ امام حسین علیہ السلام نے دوسرے خلیفہ جو اہل سنت جنہیں اپنا دوسرا خلیفہ مانتے ہیں ان کی تعریف کری. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں آپ اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیے. اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو آج کنفیوز نہیں ہوتے، فوراً پتا چلتا کہ کون کیا ہے، کس کا موقف کیا ہے. ابھی ابا عبداللہ نے دیکھے خلیفہ دوم کی فضیلت بیان کیا کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا، وہ میرے ساتھ ہوتے. اب مولانا امریکہ سے کینیڈا سے بیٹھ کے کلپ نکالے نا امام حسین کے خلاف، کیا آپ نے خلیفہ کے فضائل پڑھے؟ بنائے نا، آپ کلپ بنائے نا امام حسین کے خلاف، آپ نکالے نا ویڈیو. آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے، اب امام حسین کے خلاف نکالیں آپ. یہ تو موسعات کلمات حسین میں صاف روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مستند شیخ مفید کی کلیئر لکھی ہوئی ہے. یہ تو پڑھ رہے ہیں نا امام حسین کہہ رہے ہیں، یہ بات پڑھ رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہوتا تو کبھی یہ کام نہیں کرتا. ناظرین آپ نے کلپ کو ملاحظہ فرمایا جس میں واضح طور پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سید الشہداء جن اشخاص کی اچھی عادات تھیں ان کی تعریف کیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جس کتاب کو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کتاب عموماً مارکیٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ کتاب جو ہے شیخ قرشی نے لکھی ہوئی ہے اور کتاب کا نام ہے کلمات الامام الحسین علیہ السلام. جلد نمبر 1 ہے اس کی ہمارے سامنے، اور صفحہ نمبر 305 پہ یہ شروع کرتے ہیں رقم روایت 81 سے. رقم روایت 81 سے یہ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر 308 پر وہ عبارت موجود ہے. عبارت میں ہے کہ لو ان آباک عمر بن الخطاب ادرک زمانی لنصرنی كنصرته جدی، کہ اگر عمر بن الخطاب اس زمانے میں ہوتا تو وہ میری ایسے ہی مدد کرتا جس طریقے سے عمر بن الخطاب نے میرے جد رسول اللہ کی مدد کری. اور صفحہ 309 پر یہ روایت ختم ہوتی ہے اور اس پر پھر وہ 3 حوالے دیتے ہیں مؤلف. فتوح کے دیتے ہیں ابن اعثم الکوفی کی، اور جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 26 ہے. خوارزمی کے مقتل کی حوالہ دیتے ہیں وہ، اور مثیر الاحزان کا یہ حوالہ دیتے ہیں علامہ شیخ علی کی لکھی ہوئی ہے. چنانچہ یہ 3 حوالے یہ دیتے ہیں اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ آخری کتاب میں وہ روایت جو ہے وہ ایک حد تک منقول ہے تو اس کو نقل کرتے ہیں. چنانچہ ہم آپ کے سامنے اب اصل مصادر کی طرف جاتے ہیں. تو اصل مصادر کی طرف جب آتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے کتاب ہے مثیر الاحزان، صفحہ نمبر 64. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اصلاً وہ الفاظ ہی موجود نہیں جن سے یہ استدلال کر رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے کتاب دوبارہ موجود ہے خوارزمی کی مقتل امام حسین. جب مقتل امام حسین میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پہ وہ ابن اعثم الکوفی سے نقل کر رہے ہیں اور صفحہ نمبر 280 پر وہ اس عبارت کو لاتے ہیں. بتاتے چلیں کہ خوارزمی بھی ایک حنفی عالم تھے، اہل سنت مصدر ہے یہ. تو شیخ علی نے جو مثیر الاحزان میں یہ لکھا ہے تو اصلاً اس میں تو یہ الفاظ ہی موجود نہیں. مقتل امام حسین جو خوارزمی کی ہے اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پہ جس طریقے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابن اعثم الکوفی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صفحہ 280 پر عبارت آئی. اصل روایت کا مصدر ابن اعثم الکوفی کی کتاب ہے. ابن اعثم الکوفی کون تھے یہ ہمارے سامنے تنقیح المقال ہے علامہ مقانی کی، اس کی جدید چھاپ ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 325 ہے. اس پہ باقاعدہ ابن اعثم کو عامی مصنفین میں سے شمار کیا ہے. چنانچہ آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روایت کا مصدر ایک عامی مصدر ہے، اہل سنت کا مصدر ہے. اور ایک اہل سنت مصدر کے ہونے کے ناطے اولاً یہ باب عقائد میں بھی حجت نہیں، نہ باب احکام میں حجت ہے. اور حتیٰ باب تاریخ میں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہ روایت متعارض ہوگی اور یہ روایت متناقض ہوگی دیگر روایتوں سے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. چنانچہ یہاں پر جو
امام حسین کا کلام منقول ہے تو لازم آتے کہ شیعی مصدر میں نہیں ہے. جب شیعی مصدر میں نہیں ہے تو کس طریقے سے اس چیز کا التزام ہم اپنے اوپر کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا جواب. دوسری بات یہ ہے کہ سید الشہداء کا جو ادھر کلام ہے ابن عمر سے، وہ ابن عمر کے اپنے مبنے کے تحت ہے، اپنے منہج کے تحت ہے. چنانچہ چونکہ اس کا اپنا ایک منہج تھا، وہ اپنے ابو کے بارے میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ اس کے ابو نے رسول اللہ کی نصرت کی تھی، مدد کی تھی، تو اسی نہج کے تحت سید الشہداء نے یہ جواب دیا ہے کہ تمہارا یہ زعم ہے. دیکھیں یہ باب بلاغت میں سے جب الزامی جواب دیا جاتا ہے تو الزامی جواب کے تحت آپ اس بندے سے جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس خصم کے اور اس مد مقابل کے جو عقائد ہوتے ہیں اس کے تحت جواب دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس پر آپ کا بھی یقین ہو اور اعتماد ہو. چنانچہ باب الزام کے تحت سید الشہداء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اے ابن عمر تم اپنے بابا کے بارے میں سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کی نصرت کیا کرتے تھے، تو اگر عمر اس زمانے میں ہوتے اور میں رسول اللہ کی نمائندگی کر رہا ہوں تو میری بھی نصرت کرتے تمہارے زعم کے مطابق. تو تمہیں کیا ہوا ہے ابن عمر کہ تم میری نصرت نہیں کرتے؟ چنانچہ یہ دوسرا جواب ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ اپنی فیس ویلیو پہ لیں کہ عمر نے واقعتاً رسول اللہ کی نصرت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو یہ تاریخ آپ سنی اٹھا لیجئے، شیعہ اٹھا لیجئے، سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عمر بن الخطاب ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ جنگوں میں بھاگے تھے، چاہے وہ غزوہ احد ہو، چاہے وہ غزوہ حنین ہو، چاہے وہ غزوہ خیبر ہو. چنانچہ جب جس کا ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ ایسا رہ چکا ہو تو یہ کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا واقعتاً ناصر تھا؟ یہ ناصر نہیں تھے، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بھاگنے میں سبقت کیا کرتے تھے، بھاگنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتے. تو کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے سچے معنوں میں ناصر تھے؟ اور اگر واقعتاً آپ کو سید الشہداء کا نظریہ دیکھنا ہے عمر بن الخطاب کے حوالے سے، تو میں آپ کو واقعتاً کہوں گا کہ آپ اپنی ہی کتابوں کو اٹھائیں. میں یہ حوالہ نہیں دوں گا اور نہ بھی حوالے جات کی بھرمار لگاؤں گا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اہل بیت کا نظریہ جو شیخین کے حوالے سے تھا وہ انشاءاللہ آپ کو اصل کتابوں سے عکس دکھا کے انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ ان شخصیات کو کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا جھوٹا اور کتنا دغاکار سمجھا کرتی تھی. تو انشاءاللہ اس امید پہ کہ یہ ہمارے جو برادر ہیں جنہوں نے یہ کلپ بنایا تھا اور جنہوں نے مجلس پڑھی تھی وہ اپنی اصلاح کر سکیں، اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.